آج ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں، اگر باہر سے کما کر کے آ رہے ہیں، باہر دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، کبھی گھر آنا ہو رہا ہے تو ابا جی کو سلام علیکم چپکے سے سلام علیکم کر لیتے ہیں، امی جی کو سلام علیکم کر لیتے ہیں، یعنی کہ سلام کرنے کا بھی ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے، بس سلام علیکم کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیے۔ لیکن روزمرہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ابھی گھر جائیں گے، حکم یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرتے ہوئے داخل ہو۔ السلام قبل الکلام نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور ایک سماج میں رہنے والوں کو سلیقہ سکھایا گیا کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو کیا کرے؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام، بات کرنے سے پہلے سلام۔ ہم اور آپ فون کرتے ہیں، فون کا زمانہ ہے، فون کرنے کے بعد ہیلو کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر معلوم ہو کہ پتہ نہیں اٹھانے والا کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یا کہیں نیا نمبر لگ رہا ہے، یا آپ ایسے شخص کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کو گارنٹی نہیں کہ مسلمان ہی ہے، تب تو بات ہی الگ ہے، پہلے تعارف ہو جائے کہ بھائی کون ہے، پھر سلام ہونا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے میرا دوست ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے میرے ابا کا نمبر ہے، میری اماں کا نمبر ہے، میرے گھر کے پریوار کا نمبر ہے، اور اسے فون کرتا ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ بات چیت کرنے سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ سلام کی فضیلت، ہم لوگ کیا ہے، دن بھر میں ایک مرتبہ بھی سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ کل ہی نے سلام کیے تھے، کیا کرتے ہیں، کل ہی نے کیے تھے۔ ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے، میرا مزاج ہے سلام کرنے کا۔ اپنے گاؤں میں ایک ساتھی کو اتفاق ایسا ہوا کہ 3-4 مرتبہ سلام ہو گیا، جب ملاقات میں سلام ہو گیا، اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی ابھی نے سلام کیے تھے، بار بار سلام کرنا ہے، بار بار سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو، بار بار سلام کرنا چاہیے۔ یہاں تک حکم آیا ہے کہ دن بھر میں اگر 70 مرتبہ سلام کرنے کی نوبت آئے تو 70 مرتبہ سلام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک بھائی سے ابھی ملاقات ہوئی، وہاں گئے، کسی پیڑ کی آڑ سے آڑ ہو گئی، پھر دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سلام کرنے میں بہت سستی کرتے ہیں، سلام کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ سلام کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہی آ کر کے سلام کرے۔ آج کل کے ماحول کا عجب داستان ہے۔ اگر کوئی مہمان، مثال کے طور پر ہمارے پھپھا جی آ گئے، وہ سلام نہیں کریں گے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم کو سلام کرنا پڑے گا، تب وہ سلام کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے کو سلام کرنا ہی نہیں گناہ مل جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو حضور پاک علیہ السلام بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام جب کسی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے نبی سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی مرتبے میں بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے درجے کے امتی کو سلام کرتے ہیں، عمر میں بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں سلام کرتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، یا اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سلام کریں گے ہمارا امیج گر جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، الباد بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام کی ابتدا کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، وہ کبر اور گھمنڈ کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں اس کے سینے کے اندر میں، ہم،
بڑکپن ہے، ہم سلام کریں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی امام صاحب گزر رہے ہوں راستے سے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہے، صدر سیکریٹری صاحب ہیں، یہاں کے واقعات نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، صرف اس بنا پر امام کو نکال دیا گیا، صرف اس بنا پر مؤذن کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ راستے سے گزر رہے تھے اور سیکریٹری صاحب کو سلام نہیں کیے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر کے کسی بات کا کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جسے اعتراف کرنا ہوگا، جسے بیان کرنا ہوگا کہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کرتا رہے۔ آپ نے امام کو سلام کرنے کے لیے تھوڑی رکھا ہوا ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر امام آپ کے پاس سے گزر رہا ہے تو یہ امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سلام کرے۔ آپ صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ پیسے والے ہیں، کچھ بھی ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی امام کو سلام کریں، آپ بھی مؤذن کو سلام کریں، آپ بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو سلام کریں۔ اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی سب کو سلام کرتا پھرے۔ ارے بھائی، وہ بھی آپ کے پاس جا رہا ہے، آپ کا اخلاقی، ایمانی، اسلامی فریضہ یہ ہے کہ آپ بھی اس کو سلام کریں۔ اگر آپ سلام کریں گے اس کا منوبل بڑھے گا، اس کے اندر آپ کی قدر بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی کہ ہاں فلاں صاحب بھی ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں۔ آپ کی عزت ڈاؤن نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کے یہ سوچنا کہ لوگ ہم کو سلام کریں گے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے سینے کے اندر کبر بھرا ہوا ہے، آپ کے سینے کے اندر غرور اور گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ اسی کا علاج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں ابتدا کرنے والا، سلام کی شروعات کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے، گھمنڈ سے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔